میں کیا جو دنیا کا بے غیرت ترین انسان جس کے بارے میں سارے میڈیا پہ پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، اس نے اگر خودکشی نہیں کی ہے تو میں تو اپنی بیٹیوں پر اس طرح ٹرسٹ کرتا ہوں جیسے اللہ کے انہیں پہ ٹرسٹ کرتا ہوں۔ میری بیٹیوں کی زندگی میں کوئی کمزور لمحہ نہیں ہے، ان کے کسی اپنے باپ کے ڈرائیور کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ کے نہیں گئیں کبھی۔ جو لوگ آج میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اگر مجھے موقع ملا تو میں یہ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہے، میں اس کو سود کے ساتھ ان کو واپس کروں گا۔ میں اگر یہاں ان سے حساب نہ لے سکا تو اللہ کی عدالت میں اگر وہ جنت میں بھی ہوئے تو میں انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینکواؤں گا، کیونکہ میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ انکل بتائیے، آج کی جو عدالت میں یہ کارروائی ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور عدالت کا کیا فیصلہ آیا ہے؟ آج کی جو عدالت کی کارروائی ہے نا جی، اس سے ہمیں مایوسی تو ضرور ہوئی ہے کہ عدالت ہماری توقعات کے مطابق فیصلہ کرنے سے قاصر رہی، لیکن ہم جو جج صاحب ہیں ان کی مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ صنم فلک کو پرسوں سے گرفتار کیا ہوا ہے اور 20 گھنٹے اس کو غیر قانونی اغوا کرنے کے بعد اپنی حراست میں رکھا گیا۔ جب میں نے PS فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے وہاں سے بچنے کے لیے یہ پہلے اس کے اوپر ایک اور مقدمہ درج کرنے جا رہے تھے اسلام آباد میں، جو ہمیں بتایا گیا، لیکن پھر یہ ہوا کہ کسی بھی بندے نے وہ بوجھ اٹھانا قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کسی بھی مجاز عدالت سے آرڈر لیے بغیر اس کو غیر قانونی طور پہ اسلام آباد سے اغوا کر کے لاہور پہنچایا اور ایک جعلی گرفتاری ڈالی۔ عدالت کو صرف یہ پتہ چل جانے کے بعد کہ اس کی گرفتاری جعلی ہے، اس کو مقدمے سے خارج کر دینا چاہیے تھا، لیکن جج صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے پیشنٹ سے ہماری ساری ریکویسٹ سنی، مگر ان کی مجبوری کو ہم نے جانتے ہوئے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں آپشن کہ اس کو کیا کریں۔ ان کا ضمیر جانتا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح یہ فیصلہ کیا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس قدر خوبصورتی سے میاں علی اشفاق اور اظہر سلیریہ نے اس کیس کو ڈیل کیا، اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی تھی کسی قسم کی کہ اس مقدمے کو خارج نہ کیا جاتا۔ ایک عورت کو آپ ان لیگل اٹھاتے ہو، آپ رات اس کو اٹھاتے 7 بجے ہو، اس کی گرفتاری رات 12:15 بجے ڈالتے ہو، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تاکہ ایک اگلا دن جو ہے اس کو اویل کیا جا سکے۔ پھر آپ ہائی کورٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے، وہاں پہ ہماری اپلیکیشن کو بائی پاس کرتے ہوئے اس کو 6 اضلاع کراس کرا کے لاہور لے آتے ہو اور اس کو ایک مقدمے میں گرفتاری ڈالتے ہو جس میں پچھلے 13 مہینے سے اس کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ سارا نظام جو ہے وہ واٹس ایپ پہ چل رہا ہے اور ایک ہی آدمی اس کو ڈرائیو کر رہا ہے۔ تو وہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ وہ سب بیچارے مجبور ہیں، پتہ نہیں ان کی مجبوریاں کہاں ہیں۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ جو فیصلہ منظر گل صاحب نے کیا ہے وہ فیصلہ وہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور رات کو ان کے پاس بہت کچھ لوگ گئے اور انہوں نے پتہ نہیں کیا دھمکی دی کہ وہ صبح اٹھ کے 7 بجے فائلیں ڈھونڈتے پڑے تھے۔ جب آپ ججز کو اس طرح پریشرائز کر کے فیصلے لیں گے تو وہ قانون کے مطابق نہیں ہوں گے۔ وہ بیچارے ججوں کی کمزوری کہہ لیں یا ان کی مجبوری سمجھ لیں، وہ اس حالت میں وہ فیصلے کر رہے ہیں جو انصاف کے قطعی طور پہ اگینسٹ ہیں۔ پتہ نہیں اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا انصاف کے اداروں پہ اعتماد جو ہے اس کو ختم کر دیں گے تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے انتشار کا، پھر لوگ اس طرف جائیں گے۔ اب بھی جو ارباب اختیار ہیں ان کو عقل کے ناخون لینے چاہیے۔ وہ علی محمد کرد صاحب ہیں نا جی، وہ ایک بہت شاندار بات کہتے ہوتے ہیں، وہ ایک نوکری ایک ایکسٹینشن، آپ ایک نوکری ایک ایکسٹینشن کے لیے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو دو پہ لگا کے بیٹھے ہوئے، پورا سسٹم آپ نے پیرالائز کر دیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح یہ ملک گرو کر جائے گا یا اس ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا تو نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو ہر حالت میں اس طرف جانا ہے جہاں پر لوگوں کا اعتماد عدلیہ پہ کم از کم بحال ہو جائے، ورنہ
जो इंतशार पैदा होगा वो मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं। शुक्रिया सर, जनरल अयूब साहब के दौर में भी अकबर बुख्ती की बहन को अगवा कर लिया गया था डेरा बुख्ती से, तो वो लाहौर आके किसी शख्स से मिले थे और उन्होंने जाके गवर्नर जो इस वक्त ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे उनको धमकी दी नवाब ऑफ कालाबाग कि अगर कल को तुम्हारी बहन अगवा हो जाए और वो गवर्नर बन जाए तो मेरी तरफ ना आना, पासा पलट जाना है। तो सर पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है आपको या नहीं? मैंने कल गुस्से में ये बात कही थी कि आप लोग जो लोग आज मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं वो ये जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है, मेरे बच्चों के साथ किया है, मैं उसको सूद के साथ उनको वापस करूँगा। मैं अगर यहाँ उनसे हिसाब ना ले सका तो अल्लाह की अदालत में अगर वो जन्नत में भी हुए तो मैं उन्हें उठवा के जहन्नम में फिकवाऊँगा, क्योंकि मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। सर, आज जिस गाड़ी में लाया गया उस गाड़ी की नंबर प्लेट छुपाई हुई थी ब्लैक कपड़े से, क्या सारा कुछ यही कर रहे हैं ना जी। अगर इनको इस बात से डर ना हो, अगर ये सब कुछ कानूनी तौर पे कर रहे हो तो कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। हम किसी बेगैरत शख्स ने एक सोशल मीडिया पे एक ट्वीट डाला है कि जावेद साहब ने अपनी बेटियों की वजह से की बदनामी की वजह से किसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से खुदकुशी कर ली है। वो मेरे दोस्तों ने मुझे टेलीफोन किया, मैं क्या जो दुनिया का बेगैरत तरीन इंसान जिसके बारे में सारे मीडिया पे पता है, सारी दुनिया को पता है, उसने अगर खुदकुशी नहीं की है तो मैं तो अपनी बेटियों पर इस तरह ट्रस्ट करता हूँ जैसे अल्लाह के उन्हें पे ट्रस्ट करता हूँ। मेरी बेटियों की ज़िंदगी में कोई कमज़ोर लम्हा नहीं है, उनके किसी अपने बाप के ड्राइवर के साथ ताल्लुकात नहीं है, वो किसी और के साथ भाग के नहीं गई कभी, उनकी तरबियत में किसी किस्म की ऐसा फ्लॉ नहीं है कि आप उनके कैरेक्टर में कोई बात कर सकें।